لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور سچائی کے بہت سے دلائل مذکور اور موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت قرآن کریم کی روشنی میں اس عنوان پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن کریم کی تلاوت تم پر نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مجھ پر اتارا ہے، اس لیے اے اللہ کے نبی آپ فرما دیں کہ میں تمہارے اوپر اس کی آیات پڑھتا ہوں، تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِي، اور نہ ہی میں تمہیں پھر اس کی کوئی معلومات فراہم کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا فریضہ سر انجام دینا عملی طور پر شروع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، اللہ نے یہ قرآن بنا دیا کہ آپ انہیں فرمائیں کہ میں تمہارے اندر اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ عمر کا گزار چکا ہوں، قیام کر چکا ہوں، میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی زندگی گزاری ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ محترم ناظرین، قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ کو آپ کی رسالت کی سچائی کی دلیل کے طور پر پیش کی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کیے، مشرکین نے قرآن کریم پر اعتراضات کیے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو بدل دیں۔ اس سے پچھلی آیات ہیں جی، اسی مقام پر قرآن کریم، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، تو جو لوگ ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ سے اے نبی کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل دو، بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، اس کے علاوہ قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو کہ میں اپنی مرضی سے اس کو تو نہیں بدل سکتا، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے۔ قرآن کریم کو وہ بدلنے کے لیے اس لیے کہتے تھے کہ قرآن کریم میں عقیدہ آخرت کا ذکر ہے، قرآن کریم میں ایک اللہ کی عبادت کی انہیں دعوت دی گئی ہے۔ جو وہ غلطیاں مشرکین مکہ کرتے تھے، قرآن کریم ان کی اصلاح پیش کرتا ہے۔ تو چونکہ ان کے مفادات اور ان کے جو اسٹیبلشڈ نظریات تھے، قرآن کریم ان کو کنڈم کر رہا تھا، ان کی تردید کر رہا تھا، اس لیے قرآن کریم معاذ اللہ انہیں قبول نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ میں اپنی مرضی سے اس کو نہیں بدل سکتا، یہ تو وحی ہے اللہ کی طرف سے جو میری طرف آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، کہہ دو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں یہ قرآن کریم تمہارے اوپر پڑھتا ہی نہ، اور میں تمہارے اندر عمر کا ایک لمبا حصہ دورانیہ ٹھہر چکا ہوں۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماضی تھا، جب آپ نے اعلان نبوت کیا،
وہ آپ کی صداقت کی دلیل تھی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، غیبت نہیں کی، ہمیشہ سچ بولا، معاملات میں ہمیشہ دیانتداری اور سچائی کو دکھایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے، ایک دوشیزہ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین ان القابات سے نوازتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی، آپ کے معاملات، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی اس بات پر گواہ اور دلیل تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر دیکھیں نا، اسی ضمن میں دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ کے خادم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ آپ کی بیوی اور آپ کے کاروباری جو معاملات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز تھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی ایک لحاظ سے آپ کی سچائی کی دلیل ہے کہ جو لوگ آپ سے شناسا تھے، جو آپ کے معاملات کو جانتے تھے، جن کا آپ سے گہرا تعلق تھا، وہ فوراً آپ کو مان گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیے۔ کوہ صفا پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور لوگوں کو دعوت دی، بلایا، لوگ آئے، اور آپ نے انہیں کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زباں، بیک آواز کہا کہ ہاں، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ تو یہ بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ لیکن پھر جب آپ نے جو ہی دعوت دی کہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اسی ضمن میں ہرقل کے سوالات، ان کو اگر دیکھیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ قرآن نے جو یہ کہا ہے نا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اس کی عملی شکل ہرقل کے سوالات میں ہمیں ملتی ہے۔ جب ابو سفیان وہاں گئے، انہی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مراسلہ بھیجا، جس میں ان کو دعوت حق دی گئی۔ ہرقل کے پاس وہ مراسلہ گیا، اس نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، تو اس نے کہا کہ اس علاقے سے کہ اگر کوئی اس کا قریبی رشتہ دار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر آیا تو اس کو لاؤ، یا اس کا کوئی بھی قریبی ہے تو اس کو لے کر آؤ۔ چنانچہ ابو سفیان اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، یہ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ انہی دنوں اتفاق سے ہرقل بھی جو ہے نا وہ وہیں اسی علاقے میں آیا ہوا تھا، شکرانے کے طور پر کہ اس کو اللہ نے کامیابی دی تھی۔ تو بہرحال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا، بیچ میں ایک ترجمان کھڑا کیا گیا۔ اس کے جو سوالات کا محور ہے وہ دو چیزیں تھیں، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسری آپ کی تعلیمات۔ اس نے سوالات کیے، ترجمان درمیان میں تھا۔ اسی طرح ابو سفیان کے پیچھے اس نے کچھ لوگ کھڑے کیے کہ اگر یہ غلط بیانی کریں تو مجھے بتا دینا۔ اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی نسل میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا کسی نے اس سے پہلے ان کے قبیلے علاقے میں اعلان نبوت کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں۔ اسی طرح اور سوالات تھے، کیا اس نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر اسی طرح کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کی؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں اب ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، اب پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ یہ ایک جملہ میں نے ایڈ کیا اپنی طرف سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کا کہہ لیں کہ ظلمانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کا اعتراض اس نے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ہرقل نے پوچھا کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں، تو ابو سفیان نے بتایا وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہتے ہیں۔ یہ جب سارے جوابات ہرقل نے سن لیے تو اس نے پھر تبصرہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ تو ہرقل کہتا ہے اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ بادشاہت لینے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے۔ پھر میں نے یہ سوال کیا
کہ کیا کسی نے اعلان نبوت اس سے پہلے کیا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ اگر کسی نے اعلان نبوت کیا ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ اس کی یہ پیروی کرتے ہوئے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھیں سورہ یاسین میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کو ڈرایا نہیں گیا، جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا اور وہ غافل ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہرقل نے کہا جو انسان دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ پھر اسی طرح ہرقل کا یہ بھی سوال تھا کہ اللہ کے نبی کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ اعلیٰ ترین خاندان کے ہیں۔ تو ہرقل کہتا ہے نبیوں کی یہی نشانی ہے۔ اسی طرح ان کے ماننے والوں کے بارے میں ہرقل نے پوچھا کہ وہ امیر ہیں یا غریب؟ جواب ملا غریب۔ پھر پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ جواب ملا بڑھ رہے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا انبیاء کے ماننے والوں کی یہی عادت ہوتی ہے، یہی وتیرہ ہوتا ہے۔ پھر آخر میں اس نے ہرقل نے یہ کمنٹس دیے، یہ رائے دی کہ ابو سفیان جو تم کہہ رہے ہو اگر واقعی معاملات ایسے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ نبی، ہمیں نہیں یہ توقع تھی کہ یہ عربوں میں سے آ جائے گا، جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس کا مالک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہرقل نے کہا کہ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں کو دھوتا۔ تو محترم سامعین، ہرقل کا جو یہ مکالمہ ہے، اس کا جو ڈائیلاگ ہے ابو سفیان کے ساتھ، پھر اس کا جو نتیجہ ہے، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اس قرآنی آیت کی عملی شکل ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی آپ انہیں کہہ دو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے میں نے ایک عمر کا لمبا دورانیہ تمہارے اندر قیام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کا انکار کافر لوگ کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اس سے پہلے تو آپ ان کو کتاب پڑھ کر نہیں سناتے تھے، اچانک آپ نے کتاب پڑھ کر سنانا شروع کر دی، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 40 سالہ زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں آپ نے کی، لیکن 40 سال کے بعد فوراً آپ نے دعوت دینی شروع کر دی اور لوگوں کو تعلیمات سکھانا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم سے نہیں انہوں نے اکتساب کیا تھا، آپ کا جو خاندان تھا وہ الامیین کہلاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے، پھر آپ کا اچانک نبوت کا اعلان کر کے یہ تعلیمات پیش کرنا کہ جن و انس ان کی مثال لانے سے قاصر ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کو یہ دلیل کافی نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتار دی ہے؟ یہ کتاب قرآن کریم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو معجزہ ملا جو اس کی زندگی تلک محدود تھا، مجھے اللہ نے یہ قرآن کریم معجزہ دیا ہے جو میری صداقت اور سچائی کی قیامت تلک دلیل ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی صداقت کی عظیم ترین دلیل ہے۔ یہ قرآن کریم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی عظیم ترین دلیل ہے۔ ہرقل کا تبصرہ جو ہے، پھر کوہ صفا پہ اللہ کے نبی کا اعلان کرنا اور مشرکین کا آپ کے بارے میں جو ہے وہ آراء پیش کرنا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل اور یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر کیسے پہنچے، اصحاب کہف کون تھے
اور ذوالقرنین اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ 3 سوالات کیے۔ چنانچہ سورہ کہف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان سوالات کے جوابات دینا اور پھر جو تاریخی اغلاط ان سے جڑی ہوئی تھی ان کی اصلاح کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرعون کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ مصر میں اس وقت فرعون تھے، بلکہ عزیز مصر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو قرآنی یہ جو ترکیب ہے نا، یہ ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور بائبل کی جو ایک غلطی ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس وقت یہ جو فراعنہ مصر تھے یہ موجود نہیں تھے، اس لیے قرآن نے عزیز مصر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور سچائی کے دلائل میں سے ایک دلیل وحی ہے کہ وحی سے پہلے آپ کوئی جواب دینے سے خاموشی اختیار فرماتے تھے، لیکن جیسے ہی وحی آتی پھر آپ حقائق لوگوں پر بیان کر دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا خاص ہونا، وحی کے دوران کیفیت کا خاص ہونا، اور وحی کے بعد ان غیب کی خبروں کی اطلاع دینا جو اللہ تعالیٰ آپ پر ظاہر فرماتے تھے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بڑے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مائی خولہ کا واقعہ ہے، اس نے حل مانگا، وحی اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل پیش کر دیا۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت قرآن کریم میں اتری تو آپ نے پھر بیان کر دی۔ اس کے 20 واقعات ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا، حالات جو ہے نا وہ ایسے ہوئے، تو وحی کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ حقائق بیان کیے۔ تو وحی کے بعد آپ کا حقیقتیں بیان کرنا، جس غیب پر اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع فرماتے تھے، ماضی کے واقعات یا حال یا مستقبل کے واقعات، ان کو بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات کو بیان کرنا، وحی کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت مضبوط دلیل توحید کی دعوت، کیونکہ توحید کی دعوت ایسی ہے جو ہر نبی نے دی، تو نبیوں کے چین اور اس کا تسلسل، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، توحید کی دعوت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کا جو تسلسل ہے اس کی آپ ایک کڑی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہ وحی کی کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا لوگ جو ہیں وہ میری ہی عبادت کریں۔ پھر سورہ احقاف میں آتا ہے، لوگ یہ الزام لگاتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ قرآن کریم خود گھاڑ لیے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں رسولوں میں کوئی انوکھا نہیں آیا، یا میں نے کوئی انوکھی آپ کو تعلیمات پیش نہیں کی، بلکہ میں تو وہی تعلیمات پیش کر رہا ہوں جو انبیاء کرام نے پیش کی ہیں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، مجھے نہیں پتا میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہاں میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ وحی کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات معلوم ہو جاتے تھے، وحی کے ذریعے آپ کو بتائے جاتے تھے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غیب کی خبروں کی اطلاع دیتے تھے جو آپ پر منکشف اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، وہ وحی کی بدولت تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے یہ کہا کہ میں وہی دعوت پیش کرتا ہوں جو انبیاء نے دعوت پیش کی، اور اس کی بنیاد وہی ہے، جو کچھ بھی معلومات میں تمہیں دے رہا ہوں اس کی بنیاد وہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی دعوت دینا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا رسول ہونے کے بہت سے دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک قوی ترین دلیل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی مکمل ذات ہے،
آپ کی کامل ذات ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ اعلان کروایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، کہ میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک دورانیہ گزارا ہے، اس پہ غور کر لو۔ اللہ کے نبی کا سچ بولنا، آپ کا وعدے کی پاسداری کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہر لحاظ سے پاک اور مکمل ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن کریم جو کہ وحی ہے، اس کی معلومات اور جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک لمبا دورانیہ کئی سو سال تلک کسی رسول کا نہ آنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر یہودیوں کے کہنے پہ مشرکین مکہ نے سوالات کیے، ان کے جوابات آپ نے دیے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا فلسطین سے مصر کیوں آئے، اس کی حکمت بیان کی، وہ سورہ یوسف میں تفصیل سے موجود ہے۔ اسی طرح پھر اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کا واقعہ، اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن کریم بذات خود، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جو قیامت تلک قائم رہے گی۔ ہر نبی کی صداقت کی دلیل یا اس کا معجزہ جو ہے اس کی زندگی تلک محدود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کا معجزہ قرآن کریم ہے جو قیامت تلک موجود ہے، اور یہ آپ کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی دعوت دینا، کیونکہ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے آپ اسی کی ایک کڑی ہیں، آپ نے کوئی نئی دعوت نہیں پیش کی۔ پھر آپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں اس کی بنیاد وحی ہے۔ تو یہ چند دلائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں بہت سے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے رسول کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فتح مکہ کے بعد نجران کے علاقہ کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے جو مین عہدہ داران تھے وہ بھی ساتھ آئے، عاقب، اسقف اور سید، یہ تین ان میں مین عہدہ داران تھے۔ مقصد ان کا کیا تھا کہ عیسائیت کا دفاع کریں، ڈیفینڈ کریں۔ ظاہر ہے اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریات پیش کیے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی روح ہیں، اس کا کلمہ ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے معجزات کا ذکر موجود ہے۔ تو انہی چیزوں کو وہ لے کر آئے، اور مقصد کیا تھا کہ عیسائیت کا دفاع کریں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ جو اس قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چیزیں تھیں نا، ان کو پیش کرتے ہوئے خلاصہ یہ ہے کہ یہ دلیل دی کہ آپ ان کو الہ مان لیں، اللہ کا بیٹا مان لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے جو ہے نا اس کے بارے میں جواب دیا ہے کہ اگر وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اللہ کے اذن سے کرتے تھے، اگر وہ پرندے مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، جان آ جاتی، وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اسی طرح اور بھی جتنے معجزات ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہیں، بِإِذْنِ اللہ کے بار بار الفاظ ہیں۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ آدم علیہ السلام کو بھی الہ ماننا شروع کر دیں، اللہ کا بیٹا مان لیں، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اپنے پاس لے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جب واضح کر دی گئیں، ان کے دلائل کا رد ہو گیا، تو پھر بھی جو عیسائی تھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نجران کا علاقہ عیسائیوں کا مرکز تھا، وہاں پر تقریباً 1,00,000 ان کے جنگجو تھے، بہت سی ان کی بستیاں تھیں، اور یہ جو آئے ہوئے تھے عیسائیت کے دفاع کے لیے تھے۔
چنانچہ جب دیکھا نا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر درمی دکھا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ اتار دی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یعنی یہ اگر نصارہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی تعلیمات کو سچا تسلیم نہیں کر رہے، اس بات پر وہ بضد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے تھے، تو پھر انہیں کہو کہ آ جاؤ، خود آ جاؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی جو ہے نا عورتوں کو لے آؤ، اور جو جھوٹا ہے اس کے خلاف بددعا کرتے ہیں۔ جب یہ مباہلہ یہی ہے نا کہ جب کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا، تسلیم نہیں کرتے دونوں فریق، اپنی اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، تو پھر اس کا ایک حل مباہلہ ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی تو وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جزیہ دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو مباہلے سے نجران کے عیسائیوں کا بھاگ جانا یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر بعد میں ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قرآن گواہ ہے، قرآن یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سورہ لہب کو پڑھ لیں، اس میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام دوزخ میں ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کا اسلام سے محروم رہنا اور کفر پر مرنا، یہ قرآن کی صداقت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ پھر اسی طرح موجہ شق القمر، اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ مطالبہ کیا نا کفار مکہ نے کہ جی ان کا معاذ اللہ جادو تو یہ عرضی چیزوں پہ چلتا ہے، سماوی چیزوں پہ نہیں چل سکتا، لہٰذا ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے ایسے کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، لوگوں نے دیکھا، لیکن پھر بھی ہدایت ان کے نصیبے میں نہ ہوئی، انہوں نے تعویلیں شروع کر دیں۔ تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تو محترم سامعین، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کے بہت سے دلائل اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی جتنی بھی پیشین گوئیاں ہیں ان کا حرف بحرف سچا ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ آج تلک اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عزت و ناموس کا محافظ ہے، آپ کی سنتوں کا بھی اللہ تعالیٰ محافظ ہیں کہ وہ اصلی حالت میں محفوظ ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو قرآن کریم کی پیشین گوئیوں کا درست ثابت ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور قرآن میں اللہ قسمیں اٹھا کر یہ کہتے ہیں والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت سے بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قرآنی پیشین گوئیاں گواہ ہیں، آیت مباہلہ گواہ ہے، اسی طرح دیگر قرآنی آیات وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس سچے رسول کی پیروی میں ہی دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لقد كان لكم في